قدم ہٹنا تو کیا ہلیں گے نہ دشتے بغاؤ سے ہم پتلے ہیں ہم حدید کے حدید کہتے ہیں لوہے کو پتلے ہیں ہم حدید کے پیکر ہیں سنگ کے انسان نہیں پہاڑ ہے میدان جنگ کے اصحاب امام حسین علیہ السلام بلند تر سلوات محمد وآل محمد صلوات پتلے ہیں ہم حدید کے پیکر ہیں سنگ کے انسان نہیں پہاڑ ہے میدان جنگ کے حسین کے ہاتھ مناجات کو اٹھے لب ہلے پروردگار انی اعلم اصحابی ما اعلم اصحابی اصحابا اوفا بے اصحابی پروردگار جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے بے شک واہ 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 سبحان اللہ حسین اپنے اصحاب کی وفاداری پر فخر کر رہے ہیں پراؤڈ کر رہے ہیں جیسے اصحاب مجھے ملے دو نظریات ہیں دو آئیڈیالوجیز ہیں دنیا دیکھے معاویہ کہہ رہا ہے میرے پاس ایسا لشکر ہے کہ جو یہ نہیں جانتا کہ اونٹ اور اونٹنی میں فرق کیا ہے یعنی وہاں اپنے اصحاب کی جہالت پر وہ پراؤڈ کر رہا ہے یہاں اپنے اصحاب کی ایمانداری پہ حسین پراؤڈ کر رہے ہیں دو نظریات ہیں یزید نے حسین سے بھی بیعت مانگی عبداللہ بن زبیر سے بھی بیعت مانگی عبداللہ بن زبیر کعبے کے اندر جا کے چھپ گئے کعبے میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی باہر نہیں نکلے یزید نے منجنیق سے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا لوگوں نے سمجھا بجھا کے باہر نکالا تاریخ سے تاریخ کو ملا کے دیکھو یہ جتنے ٹیررسٹ مسجدوں میں جا کے چھپتے ہیں حملے کرتے ہیں یہ وہی تاریخ ہے یہ وہی یزیدی ہیں ایسے اصحاب حسین نے اکٹھا کیے زندگی کا جس میں ہر نمائندہ موجود تھا ہر نمائندہ موجود تھا ہر نمائندہ موجود تھا امام تھا تو غلام بھی تھا آقا تھا تو نوکر بھی تھا انصار تھا تو مہاجر بھی تھا کالا تھا تو گورا بھی تھا چچا تھا تو بھتیجا بھی تھا ماموں تھا تو بھانجا بھی تھا چادر زینب تھی تو ناموں سے خدیجہ بھی تھی فضہ جیسی کنیز بھی تھی تو زینب جیسی شہزادی بھی تھی 6 ماہ کا بچہ تھا تو 80 سال کا بوڑھا بھی تھا آنے والا مہمان بھی تھا موت کے بھوکوں کا یہ لشکر شہادت کے پیاسوں کا یہ لشکر جن کی آنکھیں الگ الگ تھی مگر دیکھنے کا انداز ایک تھا دماغ الگ الگ تھے مگر سوچنے کا انداز ایک تھا زبانیں الگ الگ تھی مگر بولنے کا انداز ایک تھا جبینیں الگ الگ تھی مگر عبادت کا انداز ایک تھا جینے کے ڈھنگ الگ الگ تھے مگر مرنے کا انداز ایک تھا دل الگ الگ تھے مگر دھڑکنے کا انداز ایک تھا محمد علی محمد برنتر سلام ایسی فوج حسین نے تیار دی 5 مہینے لگے امام حسین کو ایسی فوج کے تیار کرنے میں 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے 5 شعبان کو امام حسین مکہ پہنچے 28 رجب کو نکلے 5 شعبان ایک ہفتہ مکہ پہنچے
5 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک پورے 5 مہینے 3 دن امام حسین مکے میں رہے. ان 5 مہینوں میں حسین نے ایک فوج تیار کی جس میں زندگی کا ہر نمائندہ موجود تھا، باخبر، باشعور. سبحان اللہ. دین کو آج تک نقصان پہنچا ہے بے شعور دینداروں سے. بے شک بھائی، بہت بڑا جملہ ہے. اسلام کو جو اب تک نقصان پہنچ رہا ہے یہ بے شعور دینداروں سے، بے ہوش مسلمانوں سے. صحیح کہہ رہے ہیں. بے شک. بے شعور دینداری نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا. جناب مسلم کو 18,000 نمازی ملے، مغرب کے بعد سب بھاگ چکے تھے. حسین کو باشعور صرف 72 ملے، موت کو دیکھنے کے باوجود نہ بھاگے، سبحان اللہ. بلکہ ایسی حیات انہیں پسند نہ آئی جو مرکز حیات سے حیات کو ہٹا دے. ایسی حیات انہیں پسند نہیں آئی جو مرکز حیات کے قدموں سے ان کی حیات کو ہٹا دے. مولا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ظہر کی نماز کس شان سے حسین نے پڑھی میرے سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا. ایک طرف سعید کھڑے ہو گئے، ایک طرف زہیر کھڑے ہو گئے. جن لوگوں نے مولا کے پیچھے نماز پڑھی وہ لوگ اہم ہیں یا جن لوگوں نے مولا کو نماز پڑھائی وہ لوگ؟ مولا ہم تیروں کو لیں گے، ہم لیں گے مولا. سعید زہیر کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، تیر آتے تھے، کبھی جھک جاتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے. تو کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. تیروں کو کھانے کے لیے جب جھکے ہوں گے تو وہی ان کا رکوع ہوا ہے. تیر کھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہی ان کا قیام ہے. مولا نماز پڑھیے. ادھر مولا کی نماز تمام ہوئی، ادھر سعید زمین پہ گرے. سعید کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. مولا نے اپنے کان سعید کے ہونٹوں کی طرف بڑھائے. سعید کہہ رہے تھے ہل راضیت عنی یا مولا، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ ہل راضیت عنی یا مولا، مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یہ کون کہہ رہا تھا؟ سعید کہہ رہے تھے. زخموں سے چور، تیر پورے جسم میں پیوست ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا آپ کی نماز تمام ہوئی، میرا فریضہ تمام ہوا. اب سعید اور حسین کے درمیان جو گفتگو چلی اسے تاریخ نے قلم بند کیا، محفوظ کیا ہے. سعید نے کہا مولا میرے سرہاں میں کوئی نور آ رہا ہے. امام نے کہا سعید میرے نانا رسول آ رہے ہیں. سعید نے کہا مولا میری داہنی طرف ایک نور کو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. امام نے کہا سعید میرے بابا علی آئے ہیں. سعید نے کہا مولا میری بائیں جانب ایک نور آ رہا ہے. امام نے فرمایا سعید میرا بیٹا حسن آ رہا ہے. سعید نے کہا مولا 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 میں دیکھ رہا ہوں میرے پیروں کی طرف کوئی نور آ رہا ہے. امام نے کہا سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لو، میری کوک چلی ماں فاطمہ. سعید سمیٹو اپنے پیروں کو، میری ماں آ رہی ہے. عزاداروں جب سے حسین چلے فاطمہ کو بقی میں چین نہیں ملا. جب مختار نے شمر کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا بتا قتل حسین تو نے کیسے حسین کو شہید کیا، تو شمر نے کہا مختار میں نے دیکھا جب حسین کے گلے پر چھری کو پھیر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اپنے
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما ہمارے والد وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ماتم حسین یا